بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 2 اور ہمارے ٹاپک کا نام ہے آئینی ارتقاء۔ اس میں ہم آئین کا تاریخی اور اجمالی جائزہ لیں گے۔ 1947 سے 1956 تک کا ہے اور اس کو ہم بریفلی دیکھتے ہیں۔ تخلیق پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے نعمت عظمیٰ اور بارگاہ عزتی کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ یہ ملک مسلمانوں کی انتھک کوششوں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کی مدبرانہ بصیرت کا ثمر ہے۔ بقول امریکی صدر ٹرومین، مملکت پاکستان کا معمار دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا باپ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مسٹر جناح کی غیر معمولی قیادت پاکستان اور اس کے باشندوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ پاکستان ایک ایسی مملکت ہے جو محض نظریاتی اور مذہبی نقطہ نگاہ سے 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ ہر نوزائیدہ ملک کو اپنے قیام کے فوراً بعد آئین کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئین ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ ہے جس کے مطابق ریاست کا نظام چلایا جاتا ہے۔ پاکستان کی قومی زندگی میں آئین سازی کا مسئلہ طویل عرصہ تک ایک معمہ بنا رہا۔ اس ضمن میں متعدد تجربات کیے گئے۔ پاکستان کو اس معمے کے حل کے لیے مختلف کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ سب سے پہلے پاکستان کا عبوری آئین۔ حصول آزادی کے بعد پہلے آئین کی تیاری تک 1935 کا قانون ہی چند ترامیم کے ساتھ عبوری آئین کے طور پر اختیار کیا گیا، جس کے تحت تاج برطانیہ کی آئینی حیثیت برقرار رہی۔ وہی گورنر جنرل پاکستان کے تقرر کی منظوری دیتا تھا۔ اس آئین کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا۔ گورنر جنرل کے اختیارات محدود تھے۔ اصل اختیارات کا سرچشمہ وزیر اعظم تھا۔ یہ پہلا آئین تھا جو 1956 تک نافذ العمل رہا۔ پہلی آئین ساز اسمبلی۔ نئی آئین ساز اسمبلی کے انتخاب کے بجائے 1946 کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے ایسے اراکین پر مشتمل ایک آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کی گئی جن کی وابستگی پاکستان کے ساتھ تھی۔ اس پہلی اسمبلی نے 10 اگست 1947 یعنی 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ کو اپنا صدر منتخب کر لیا۔ آپ نے چیف جسٹس سر عبدالرشید کے سامنے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ آغاز میں اسمبلی 69 اراکین پر مشتمل تھی، بعد میں 79 79 کر دی گئی۔ مولوی تمیز الدین اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے۔ عبوری آئین کے تحت اس نئی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، جو آئین ساز اسمبلی کے ساتھ مرکزی پارلیمنٹ بھی تھی، جس نے 44 قوانین کی منظوری دی۔ اس میں پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفیسرز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1949 یعنی پروڈا ایکٹ 1949 1949 جو ہے وہ بھی منظور کیا گیا۔ قرارداد مقاصد۔ 12 مارچ 1949 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی تحریک پر آئین ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی، جس کی تیاری میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے اہم کردار ادا کیا۔ قرارداد مقاصد نے پاکستان کی آئین سازی میں نہایت اہم مقام حاصل کیا۔ قرارداد کے اہم نکات یہ تھے کہ اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت یعنی انسانوں کی کل کائنات پر واحد حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اس نے عوامی نمائندوں کو منتقل کی ہے تاکہ وہ اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں، جو ایک مقدس امانت ہے۔
پاکستان میں اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے، جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی روشنی میں بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا اور یہاں اسلامی اصولوں سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ تمام شہریوں کو بلا امتیاز معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے۔ مزید برآں انہیں فکر و اظہار، تنظیم سازی اور آزادی اجتماع میسر ہوگا تاکہ وہ اپنی شخصیتوں کی بہتر نشو و نما کر سکیں۔ پاکستان کا ایک وفاق ہوگا جس میں صوبوں کو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری حاصل ہوگی۔ پاکستان کے تمام غیر مسلم شہریوں کو مکمل آزادی اور تحفظ ملے گا اور انہیں اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے اور عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی آزادی ہوگی۔ پسماندہ علاقوں کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی شعبوں میں شرکت اور ترقی کے مساوی مواقع میسر آئیں گے اور ان کے حقوق کا قانونی تحفظ کیا جائے گا۔ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوگی، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا اور وہ انصاف کے تقاضے اور اپنے اختیارات کے مطابق پوری کرنے کی حامل ہوگی۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی حدود کے دفاع کا مناسب بندوبست ہوگا اور وفاق میں شامل تمام علاقوں کی سالمیت اور ملکی آزادی کا مکمل تحفظ کیا جائے گا تاکہ پاکستان مضبوط اور خوشحال ہو اور وہ اقوام عالم میں اپنا جائز اور باوقار مقام حاصل کر سکے۔ پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ میں قرارداد مقاصد کو برطانیہ کے منشور اعظم یعنی میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے۔ اس قرارداد کے ذریعے تخلیق پاکستان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک اسلامی معاشرے کے قیام کو ملک کا نصب العین قرار دیا گیا، اس لیے اس کو پاکستان کے تینوں دساتیر یعنی 1956، 1956، 1962، 1973 یعنی 1956، 1962، 1973 میں افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ملک کی آئینی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد مارچ 1949 میں ہی آئین سازی کے کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ ان میں سب سے اہم بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی جو 25 اراکین پر مشتمل تھی اور اس کا چیئرمین وزیر اعظم تھا۔ مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کے لیے 4 ذیلی کمیٹیاں بھی قائم ہوئیں۔ ان سب کمیٹیوں کے علاوہ جید علماء کرام پر مشتمل ایک بورڈ برائے تعلیمات اسلامیہ بھی بنایا گیا۔ اس کا کام نظریاتی اساس سے متعلق مشورہ فراہم کرنا تھا۔ کمیٹی کی عبوری رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو لیاقت علی خان نے اسمبلی میں پیش کی۔ یہ رپورٹ نامکمل ثابت ہوئی، جس کی بنا پر اس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، لیکن نئی رپورٹ پیش ہونے سے پہلے 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالا اور ملک غلام محمد کو پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ نئی رپورٹ جولائی 1952 میں پایۂ تکمیل تک پہنچی۔ دوسری رپورٹ خواجہ ناظم الدین نے 22 دسمبر 1952 کو ایوان کے سامنے پیش کی۔ اس میں پاکستان میں 2 ایوان تجویز کیے گئے، ایوان بالا اس میں 120 اور ایوان زیریں جس میں 400 اراکین پر مشتمل تھا، اور اس میں دونوں ایوانوں میں برابر نمائندگی رکھی گئی تھی۔ ایوان زیریں کو قانون سازی میں برتری حاصل ہوگی، سربراہ صدر ہوگا جس کے لیے مسلمان ہونا لازم قرار دیا گیا۔
قوانین کو قرآن سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے علماء کرام کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا جس کو صدر مقرر کرے گا۔ سپریم کورٹ اعلیٰ مرکزی عدالت ہوگی۔ اس رپورٹ کی بعض شقوں پر بھی شدید تنقید کی گئی۔ سب سے زیادہ اعتراض مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اسمبلی میں دونوں صوبوں کی برابر نمائندگی، یعنی ایوان بالا میں بھی برابر سیٹس، ایوان زیری میں بھی برابر سیٹس، اور مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے بارے میں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبائی خود مختاری بہت کم ہے۔ علماء کے بورڈ کو بھی غیر جمہوری قرار دیا گیا۔ چنانچہ ان اعتراضات کے پیش نظر یہ رپورٹ منظوری حاصل نہ کر سکی۔ اپریل 1953 میں گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر کے محمد علی بوگرا کو ان کی جگہ وزیر اعظم مقرر کیا جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اس طرح مسلم لیگ میں دھڑے بندیوں کا آغاز ہو گیا۔ 16 اپریل 1953 میں محمد علی بوگرا نے پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ انہوں نے 6 ماہ کی تگ و دو کے بعد ایک فارمولہ ترتیب دیا جو محمد علی بوگرا فارمولہ کہلاتا ہے، اور یہ فارمولہ دسمبر 1953 میں اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس فارمولے کے تحت 2 ایوان مقننہ تجویز کی گئی۔ ایوان بالا 150 اراکین پر مشتمل تھا جس میں ہر صوبے کو مساوی نمائندگی حاصل تھی۔ ایوان زیریں کی کل نشستیں 300 مقرر کی گئیں اور ان کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر تھی۔ صدر پاکستان کا انتخاب 5 سال کے لیے دونوں ایوانوں کے اراکین مشترکہ اجلاس میں کریں گے۔ دونوں ایوانوں کے اختیارات برابر ہوں گے۔ صدر اگر مغربی پاکستان سے ہو تو وزیر اعظم مشرقی پاکستان سے لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہوگی۔ اردو بنگالی دونوں سرکاری زبانیں ہوں گی۔ آئین ساز اسمبلی نے 21 دسمبر 1954 کو اس فارمولے کو منظور کر لیا۔ اس طرح آئین سازی کا حتمی مسودہ منظور ہو گیا اور اسمبلی کا کام پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس مسودے کو صرف گورنر جنرل کی رسمی منظوری باقی تھی کہ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے ایک سرکاری اعلان کے ذریعے 24 دسمبر 1954 کو اسمبلی کو منسوخ کر کے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان میں دوسری آئین ساز اسمبلی کے انتخابات جلد کروانے کا ذکر بھی کیا۔ ایسے نازک موقع پر اسمبلی توڑنے کے خطرناک نتائج برآمد ہوئے۔ اسمبلی توڑنے کی اہم وجہ یہ بتائی گئی کہ مشرقی پاکستان میں 1954 کے صوبائی انتخابات میں برسر اقتدار مسلم لیگ کو زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح پروڈا قانون کو ختم کر کے گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کر دی گئی تھی جسے گورنر جنرل نے برداشت نہ کیا اور اسمبلی منسوخ کر دی۔ برخاست شدہ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے اقدامات کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس نے مولوی تمیز الدین کے حق میں متفقہ فیصلہ سنایا، لیکن حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے حکومتی فیصلے کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسمبلی اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہے اور آئین بنانے میں ناکام رہی ہے، لہٰذا نئی آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کی جائے۔ چنانچہ نئی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب 23 جون 1955 کو کرایا گیا اور اس کے اراکین کی تعداد 80 تھی، جنہیں صوبائی اسمبلیوں نے منتخب کیا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کو مساوی نمائندگی دی گئی۔ مسلم لیگ صرف 25 نشستیں حاصل کر سکی۔ مخلوط انتخاب کا قیام عمل میں لایا گیا جس کے قائد چودھری محمد علی مقرر ہوئے۔ جغرافیائی عوامل آئین سازی میں تاخیر کا سبب بنے کیونکہ ملک 2 غیر مساوی حصوں میں منقسم تھا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ اور ایک وحدت پر مبنی تھی۔ مغربی پاکستان 4 صوبوں اور 12 ریاستوں پر محیط تھا۔
چنانچہ نئی حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ تشکیل دے دیا۔ 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا نیا صوبہ وجود میں آیا جو 12 ڈویژنز پر مشتمل تھا۔ اس طرح وفاق مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل ہو گیا۔